حکایت ہے کہ کسی زمانے میں ایک مالدار آدمی بدکار تھا۔ ایک نیک بیوی سے اس کو محبت ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ میرے بس میں آ جائے، مگر وہ نیک بیوی اس کے بس میں نہ آئی اور وہ شخص بے امید ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نیک بیوی پر بڑی سختی کا وقت آ پڑا۔ رزق کی تنگی نے اور قرض کے بوجھ نے اس کو دبا لیا اور لوگوں نے قرض لینا چاہا۔ بی بی لاچار مجبور ہو کر اسی پریشانی کی حالت میں اس مالدار آدمی کے پاس گئی اور اپنا سب حال کہہ دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جتنا چاہے روپے لے لے، مگر آج رات کو میرے یہاں آنا پڑے گا۔ کہا بہت اچھا، میں لوگوں کا قرض ادا کر کے آ جاؤں گی۔ اس شخص نے روپے دے دیا۔ بی بی نے جا کر سب قرض ادا کر دیا اور وعدے کے موافق رات کو اس کے یہاں گئی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے ہوئے راستے میں یہ دعا کرتی جاتی تھی: آ پڑی ہے مجھ پہ سختی اے خدا، کس سے میں چاہوں مدد تیرے سوا۔ سب سے بڑھ کر رحم والا ہے تو ہی، دکھ میں بے کس کا سہارا ہے تو ہی، تو ہر ایک شے پہ ہے قادر، سب کچھ تو کر سکتا ہے رب جہاں۔ میری ہر بگڑی کو یا رب دے بنا، میری ہر الجھی کو سلجھا اے خدا، تو جس دل کو چاہے پھیر دے، تیرے ہی قابو میں ہے دل، بس ہمارے دل کو اپنے فضل سے اپنی اطاعت کی طرف تو پھیر دے۔ اگرچہ یا رب میں سرایا ہوں بڑی، اب تو لیکن تیرے در پر آ پڑی، ایک تیری ہی رہوں محتاج میں، غیر کی یا رب نہ ہوں محتاج میں۔ اے خدا سنتا ہے تو میرا کلام، میرا گھر تو دیکھتا ہے اور مقام، ظاہر و باطن میرا ہے جانتا، حال میرا کچھ نہیں تجھ سے چھپا۔ میں ہوں فریادی غریب و بے نوا، کون پوچھے گا مجھے تیرے سوا۔ یا الہی در نہ کر میری دعا، فضل سے اپنے مجھے لیجیے بچا۔ مانگتی ہوں تجھ سے میں تیری پناہ، شر سے شیطانوں کے اے میرے اللہ۔ لکھا ہے کہ اس آدمی نے برے کام کے شوق میں اپنے مکان کو خوب سجایا اور دونوں مکان میں ایک جگہ بیٹھے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ تم پہلے میری ایک بات سن لو، پھر جو دل میں آوے وہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے جی کو ایک برے کام کے ساتھ خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو۔ کل قیامت کے روز وہ مالک اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ذرا ذرا سی نیکی اور بدی کا حساب لے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدکار اور بدکارہ کو پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ میں اس سچے خدا کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور آدمیوں پر اپنی تابعداری فرض کر دی ہے، اور جو ایسا صاحب قدرت ہے کہ ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر کر دے اور امیر کو فقیر کر دے، اور جو حاضر و ناظر ہے، ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہیں ہوں اور نہ یہ برا کام میں نے کبھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مدد سے اور بی بی صاحبہ کی برکت سے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر گیا اور بہت شرمندہ ہوا اور بی بی صاحبہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر بی بی کو رخصت کر دیا اور خود یہ سوچ کر رونا شروع کیا کہ اس نیک بی بی نے ایک دفعہ گناہ کرنے کو برا سمجھا اور میری تو ساری عمر گناہوں میں ہی گزر گئی، افسوس میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خوف اور شرمندگی سے رات بھر روتا رہا اور یوں دعا کرتا رہا: یا الہی میں ہوں اپنی بد ایمانی سے تباہ، تو نے جن کاموں کے کرنے کو کہا میں انہی کاموں سے روگردہ رہا، اور جن کاموں سے تو نے روکا مجھے رات دن مجھ سے وہی سرزد ہوئے۔ توبہ کی اب میں نے اے پروردگار، کل گناہوں سے ہوں میں شرمسار، اب تو جو ہونا تھا مجھ سے ہو چکا، کانٹے اپنی راہ میں خود بو چکا، کر چکا خود ظلم اپنی جان پر، اپنے ہاتھوں لٹ چکا ہوں اب سر بسر، اب میرے بچنے کی ہے تعبیر کیا؟ یا الہی تیری رحمت کے سوا کون بخشے گا مجھے تیرے سوا، چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بتا، رحم کر تو میرے حال زار پر اور جہنم سے مجھے آزاد کر، میں ہوں گناہ گار بندہ دعا میری قبول کر۔ الحاصل وہ شخص 3 رات اور 3 دن اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہا اور اسی حالت میں سچی توبہ کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی، ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہوا ہے، تم اپنے دوستوں کو لے جا کر اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو اور نماز جنازہ پڑھو۔
اے نبی کہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہے، ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس پیارے بندے کے سب گناہ معاف کیے اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والوں کی اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والوں کی، اور توبہ کرنا کس قدر عالی شان عمل ہے۔ بے شک توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کر کے ایسا ہوتا ہے ظاہر آدمی جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے ابھی۔ توبہ جو کرتا ہے ہوتے ہیں معاف اس کے گناہ، مغفرت کی اس کے ہوتے ہیں فرشتے بھی گواہ۔ موت کو تو یاد رکھ، یہ ہے حدیث مصطفیٰ، توبہ کرنے میں نہ ہووے دیر اے مرد خدا۔